السلام علیکم دوستوں دو ملکوں کی سرحدوں کے درمیان بنائے جانے والا بارڈر اسی نقشے پر کھینچی گئی لکیروں سے زیادہ پیچیدہ اور خطرناک ہوتا ہے۔ اس دنیا میں موجود کچھ ملکوں کے درمیان ایسے پرامن بارڈر ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس اس دنیا میں ایسے ممالک بھی موجود ہیں کہ جن کے درمیان اگر بارڈر کی بات کی جائے تو دفاع میں سولجر ہاردار تاروں اور بھاری اسلحے کا خیال آتا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال پاک انڈیا یا انڈیا چائنا بارڈر ہے۔ ان بارڈر پر بھاری تعداد میں فوجیوں کو تعینات کیا جاتا ہے تاکہ اپنے ملک کی افواج ممکنہ خطرے کی صورت میں اپنے ملک کی حفاظت کر سکے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی ہی خطرناک متنازع بارڈر کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ورلڈ انفارمیشن چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ روزانہ ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ عراق اینڈ ایران بارڈر۔ دوستو، یہ بارڈر دنیا کے خطرناک ترین بارڈروں میں شمار کیا جاتا ہے اور یہ بارڈر شتل عرب نامی دریا سے لے کر ترکی تک پھیلا ہوا ہے۔ ان دونوں ممالک کے درمیان حد بندی کئی سال پہلے سے مقرر کر دی گئی ہے، لیکن اس دریا کو لے کر ہمیشہ ان دونوں ممالک کے درمیان لڑائی چلتی آ رہی ہے اور یہ لڑائی کئی بار جنگ کی شکل اختیار بھی کر چکی ہے۔ 1980 میں اس لڑائی نے شدت اختیار کی اور عراق نے ایران پر کئی میزائل بھی مارے اور ان دونوں ممالک کے درمیان یہ سرد جنگ تقریباً 8 سال تک جاری رہی اور ان 8 سالوں میں لاکھوں فوجیوں کی زندگیاں داؤ پر لگانے کے بعد ان دونوں ممالک کے درمیان امن کا معاہدہ طے پایا۔ یمن اینڈ سعودی عربیہ بارڈر۔ دوستوں، یمن اور سعودی عربیہ کے درمیان موجود اس بارڈر کی لمبائی 1100 میل ہے اور گزشتہ 65 سے 70 سالوں کے درمیان اس بارڈر نے ہزاروں فوجیوں کی جان بھی لی ہے اور اب یہ بارڈر روز بروز شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ دوستو، اس بارڈر سے ہزاروں کی تعداد میں یمنی اور ایتھوپین لوگ بھاری اسلحہ کے ساتھ سعودی عرب میں داخل ہوتے ہیں اور اپنی غیر قانونی کارروائیاں کرتے ہیں۔ 2010 میں ان دونوں ملکوں کے درمیان حالات کافی کشیدہ ہوئے اور بات ایک دوسرے پر اٹیک تک جا پہنچی۔ سعودی عرب نے بھاری تعداد میں ایئر اٹیک بھی کیے، جس کے بعد یہ آفیشل جنگ آج تک جاری ہے اور یمن کی طرف سے اب تک سعودی عرب کے اوپر اکثر میزائل داغے جاتے ہیں۔ چائنا اینڈ نارتھ کوریا بارڈر۔ دوستو، چائنا اور نارتھ کوریا کو دو دریا توماگان اور یلو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے اور اگر بات کی جائے اس بارڈر کے ہوش حصے کی تو ان دونوں ممالک کے درمیان بارڈر کا کچھ حصہ پہاڑیوں پر مشتمل ہے۔ ان ممالک کے درمیان موجود بارڈر پر سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر ہے اور اسی وجہ سے دونوں ممالک کے لوگ ایک دوسرے کے ملک میں غیر قانونی طور پر گھس جاتے ہیں اور غیر قانونی سمگلنگ کی بھی ریشو بہت زیادہ ہو چکی ہے، جن کی وجہ سے اکثر ان دونوں ممالک کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف سخت لفظوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ چائنا نے نارتھ کوریا کے لوگوں کو اپنے ملک میں غیر قانونی طریقے سے گھسنے کو روکنے کے لیے اس بارڈر پر اونچی دیواریں لگانا سٹارٹ کر دی ہے، لیکن پھر بھی نارتھ کورین لوگ چائنا میں سمندری راستے سے گھس جاتے ہیں اور غیر قانونی سمگلنگ بھی کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش انڈیا بارڈر۔ دوستو، اس بارڈر کا شمار دنیا کے لمبے ترین بارڈر میں شمار کیا جاتا ہے اور اس بارڈر کی لمبائی 2550 میل ہے۔ کیونکہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان کچھ خاص تنازع نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس بارڈر کے تھرو انڈیا کی بہت سے چیزیں بنگلہ دیش میں سمگل کی جاتی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں بنگلہ دیشی لوگ بھارت میں غیر قانونی طور پر گھس جاتے ہیں۔ لوگوں کی غیر قانونی سمگلنگ کو روکنے کے لیے انڈیا کی طرف سے بارڈر پر نظر آنے والے کسی بھی بندے کو گولی مارنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ میکسیکو اینڈ یو ایس بارڈر۔ دوستو، امریکہ اور یو ایس کے درمیان موجود بارڈر کیلیفورنیا سے لے کر ٹیکساس تک 2000 میل پر مشتمل ایک لمبا بارڈر ہے
اور یہ بارڈر امریکہ اور میکسیکو کے درمیان ہونے والے تمام غیر قانونی اسمگلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ہر سال لاکھوں لوگ اس بارڈر کو غیر قانونی طور پر کراس کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ گولیوں کا نشانہ بھی بن جاتے ہیں اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اسرائیل اینڈ سیریا بارڈر۔ دوستو، اسرائیل اور سیریا کے درمیان کشیدگی کافی عرصے سے جاری ہے۔ 1920 کی دہائی میں برطانیہ نے ایک بارڈر لائن کھینچی اور سیریا کو فرانس میں شامل کرنے کی تجویز پیش کی۔ تب سے سیریا اور اسرائیل کی بارڈر پر موجود پہاڑوں کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے یہ دونوں ممالک آپس میں لڑتے آ رہے ہیں۔ ان دونوں ممالک کے درمیان موجود متنازعہ علاقہ پر قبضہ کرنے کے لیے یہ بہت سے جنگیں بھی لڑ چکے ہیں، اور یہ پاک اور انڈیا بارڈر کے بعد دوسرا خطرناک ترین بارڈر ہے، جن میں دن رات زیادہ وقت فائرنگ ہوتی ہے، اور روزانہ کئی فوجی بھی اپنے جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ساؤتھ کوریا اینڈ نارتھ کوریا بارڈر۔ دوستو، ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا کے درمیان 160 میل لمبی باؤنڈری لائن ان دونوں ممالک کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے۔ بارڈر کا یہ علاقہ دونوں طرفوں سے جنگی ہتھیاروں سے لیس اور کرنٹ والی تاروں سے گھرا ہوا ہے۔ ان دونوں بارڈر کے درمیان انڈر گراؤنڈ مائنز بھی نصب کی گئی ہے، اور اگر غلطی سے بھی کوئی بارڈر کراس کرتا ہے تو 1 سیکنڈ سے پہلے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا پچھلے 60 سالوں سے مسلسل جنگ کرتے آ رہے ہیں، اور ان دونوں ممالک کے درمیان موجود بارڈر پر فائرنگ کا تبادلہ سارا سال جاری رہتا ہے۔ انڈیا اینڈ پاکستان بارڈر۔ دوستو، پاکستان اور انڈیا کے درمیان بارڈر پوری دنیا کا خطرناک ترین بارڈر مانا جاتا ہے، کیونکہ ان دونوں ممالک کے درمیان اکثر لڑائی چلتی رہتی ہے۔ اس بارڈر کی ٹوٹل لمبائی 1800 میل ہے، اور اس بارڈر پر موجود دونوں ممالک کی افواج کے سروں پر خطرے کی گھنٹی ہر وقت بجتی رہتی ہے۔ یہ دنیا کا واحد ایک ایسا بارڈر ہے جس پر باقی ممالک کی نسبت سب سے زیادہ فوج تعینات کی گئی ہے، اور اس پر موجود ہیوی لائٹس کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ یہ بارڈر سپیس سے بھی نظر آتا ہے۔ دوستو، اس بارڈر پر موجود زیادہ فوج تعینات کرنے کی ایک وجہ کشمیر بھی ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان موجود ایک بڑا تنازعہ کشمیر ہے، جس کی وجہ سے ان دونوں ممالک کے درمیان لڑائی تقسیمی برصغیر سے چلتی آ رہی ہے۔ انڈیا اینڈ چائنا بارڈر۔ دوستو، انڈیا اور چائنا کے درمیان موجود بارڈر بھی ان دونوں ممالک کے درمیان انتہائی خطرناک رعب اختیار کر چکا ہے۔ انڈیا اور چائنا کے درمیان اس علاقے کے تنازع پر 1962 میں بھی جنگ ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد پرامن معاہدہ بھی طے پایا۔ لیکن حال میں ہی کچھ سالوں سے لڑائی نے دوبارہ شدت اختیار کر لی ہے، اور انڈیا چائنا کی افواج میں ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد دونوں ممالک کے بہت سی فوجیوں کو اپنی جان سے ہاتھ بھی دھونا پڑا ہے۔ تو دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔